السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پیشن گوئی فرمائی تھی کہ جو بھی شخص میرے بعد تم میں سے زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا۔ اس اختلافات کے وقت میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ پڑھیں گے ابو داؤد حدیث نمبر 4607 کے اندر روایت موجود ہے، اِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعُضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ۔ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میری سنت کو لازم پکڑنا اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ تمسکوا بہا، اس سے چمڑ جانا اور اپنے دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا۔ دوسری صدی ہجری میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی میں بہت ساری بدعات کا ظہور ہو گیا تھا۔ انکار عمل، انکار تقدیر، تشیع، خوارج کی بدعات ظاہر ہو گئی تھی۔ خوارج نے اپنے من سے قرآن کریم کو سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ صحابہ کرام کے منہج اور ان کی جماعت سے خوارج نے علیحدگی اختیار کر کے بہت ساری بدعتوں کو انجام دینا شروع کر دیا تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ان تمام کے تمام بدعات کی پرزور تردید کی تھی۔ اس کے بعد اعتزال کی بدعت ظاہر ہوئی، جس سے مسلمانوں میں طرح طرح کے فتنے پھوٹ پڑے۔ نفس پرستی کی جانب لوگوں کا رجحان بڑھا، نظریات میں اختلاف پیدا ہوا، مختلف قسم کی بدعتیں رونما ہوئی۔ تو صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین نے بھی اس پر سخت نکیر فرمائی، نکارت کا اظہار فرمایا۔ آپ دیکھیں سنن ابی داؤد کتاب و سنہ حدیث نمبر 4612 کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو خط لکھا کہ میں تمہیں اللہ رب العالمین کے لیے پرہیزگاری اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور اس کے معاملے میں سیدھا رہنے کی وصیت کرتا ہوں، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی وصیت کرتا ہوں، اور ان نئی چیزوں کو چھوڑ دینے کی وصیت کرتا ہوں جن کو لوگوں نے سنت کی موجودگی میں ایجاد کر کے رکھا ہے۔ اور حلیۃ الاولیاء کے اندر ابو نعیم نے نقل فرمایا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل بدعت کے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے کہ انہیں کھجور کی شاخ سے ان کی پٹائی کی جائے، اور انہیں اونٹوں پر سوار کر کے گلیوں اور کوچوں میں گھمایا جائے، اور یہ اعلان کیا جائے کہ یہ کتاب اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر علم کلام سے جڑ جانے کا نتیجہ ہے۔ تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ بدعت کی تردید کریں، اہل بدعت سے دوری اختیار کریں۔ حضرت علامہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، مجموع الفتاوی جلد 28 صفحہ 232 کے اندر موجود ہے کہ علامہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل بدعت کی تردید اس لیے ضروری ہے کہ یہود و نصارہ کا باطل ہونا سب کوئی جانتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ باطل ہیں، ان کے افکار باطل ہیں، ان کے نظریات باطل ہیں، لیکن اہل بدعت کے فاسد نظریات اور باطل افکار سے لوگ واقف نہیں ہیں، اس لیے اہل بدعت کی تردید ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اسلاف کرام کے نقش قدم پر چلائے، آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔